بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب ہم اپنے گروپ سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشن کریں گے۔ جیسا کہ گروپ کا نام پردہ سیریز ہے، تو واضح رہے کہ ہم تمام اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی پردے کا آغاز کریں گی، پھر چاہے وہ سوچ کا ہو یا خیال کا، آنکھ کا ہو یا کان کا، خلوت کا ہو یا جلوت کا، ہاتھوں کا ہو یا پیروں کا، یا جسم کے کسی بھی اعضاء کا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم تمام پردے کا آغاز کریں گی۔ آغاز پر ہی آپ سب خود سے اور اپنے رب پاک سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کے حکم کے آگے سر خمے تسلیم کریں گی اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گی جنہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو پردے کا آغاز کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں جو سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پردہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام اللہ پاک کے فضل و کرم سے پردے کا آغاز کریں گی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر پردہ ہے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ پردہ مسلمان اور کافر عورت میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ پردہ کریں گی تو کوئی ہمیں کیسے پہچانے گا، ہمارے تو چہرے ہی ڈھانپے جائیں گے، تو کوئی ہمیں پہچانے گا کیسے؟ تو یہاں اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ اے مسلمان عورت، تیرا پردہ ہی تیری شناخت ہے، تو رضائے الہی کی پابند ہے، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے والی مسلمان عورت ہے، اور تیرا پردہ تیری اس بات کی علامت ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ پردہ کیوں کریں؟ اللہ پاک نے خوبصورت نئے نقش دیے ہیں، رنگ دیا ہے، اٹریکشن دی ہے، تو اتنی ساری نعمتوں کے ہونے کے بعد ہم آخر پردہ کیوں کریں؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات جو کہ قابل غور ہے وہ یہ کہ دنیا کی ہر خاص چیز چھپی ہوئی ہے، یعنی پردوں میں ہے۔ مثلاً موتی سیپ میں بند ہوتا ہے۔ کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن مقدس کتاب، پاک کتاب یعنی کہ قرآن مجید پردے میں ہوتا ہے، غلاف میں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی ذات بذات خود پردوں میں ہے۔ واہ رے بنت حوا تیری قسمت کہ خدا پاک نے تیرے لیے وہ چیز منتخب کی جو کہ خود اپنے لیے پسند فرمائی، یعنی خالق نے مخلوق کو اپنی ذاتی خوبی سے ایک خوبی عطا کی، اور تو نے بدلے میں کیا کیا؟ سر بازار سر چشمائے حسن بن کر گھومنا چاہا۔ خدائے باری تعالیٰ نے تجھے چادر میں لپٹنے کا حکم دیا اور تو نے اپنا وجود سرعام برہنہ کر دیا۔ خالق نے تجھے عزت دی اور تو نے بیچ چوراہے میں خود کو نیلام کر دیا۔ اللہ پاک نے تجھے خاص کرنا چاہا اور تو نے خود کو عام کر دیا۔ اور جن لڑکیوں کا یہ خیال ہے نا کہ ہم پردہ کیوں کریں، ہمارا تو دل صاف ہے، ہمارا تو ذہن پاک ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ کا ذہن کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا نا۔ یا وہ لڑکیاں جن کا یہ گمان ہے کہ فلاں شخص تو بہت نیک ہے، فلاں شخص تو بہت پرہیزگار ہے، اس شخص سے بھلا پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سن لو کہ کوئی کتنا بھی پاک صاف ہو، کتنا بھی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، میرے حضور کے صحابہ سے بڑھ کر باکردار نہیں ہو سکتا۔ لیکن پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا نا۔ ارے پردے کا حکم جب ہوا تو دنیا کی سب سے پاک دامن عورتوں نے دنیا کے سب سے باکردار مردوں سے پردہ کیا تھا۔ ارے جب پردے کا حکم ہوا تو صحابیات نے میرے نبی کے احباب سے پردہ کیا تھا، میرے نبی کے صحابہ سے پردہ کیا تھا۔ ارے جب پردے کا حکم ہوا تو مومنات نے مومنین سے پردہ کیا تھا، اور تم کہتی ہو کہ ہم پردہ کیوں کریں؟ ہمارا ذہن پاک ہے، ہم پردہ کیوں کریں؟ فلاں شخص کی نیت صاف ہے تو ہم پردہ کیوں کریں؟ ارے اللہ پاک کی بندیوں، یہ کیا جواز ہوا
کہ میرا ذہن پاک ہے، فلاں کی نیت پاک ہے، فلاں کی آنکھ میں حیا ہے۔ ارے جب اللہ پاک کا حکم نازل ہوتا ہے نا تو اس پر عمل کرنے والے نیک لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ نیک ہو، آپ پاک ہو، آپ با کردار ہو تو اللہ پاک کا حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ ارے اللہ پاک کا حکم یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ نیک ہے اور یہ گنہگار ہے، یہ با کردار ہے اور یہ بد کردار ہے، یہ کالا ہے اور یہ گورا ہے، یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے۔ اللہ پاک کا حکم تو جب نازل ہوتا ہے تو بس وہ ہر اس شخص پہ لازم ٹھہرتا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ لہٰذا یہ دلائل کہ میرا ذہن پاک، میری نیت پاک، اس کے اعمال پاک، فلاں کا کردار پاک، فلاں کا یہ پاک، فلاں کا وہ صاف، یہ ان تمام باتوں کی اللہ پاک کے حکم کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا نا کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے آگے لٹکا لیا کرو، تو بس پھر ہر دلیل، ہر بات رد ہے۔ اس بات کا ہر جواز کہ میں آخر پردہ کیوں کروں، ہر بات رد ہے۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، اگر آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں پردہ نہ کرنے کی کوئی بھی دلیل، کوئی بھی جواز موجود ہے تو خدا را اسے خود سے دور کر دیں۔ بس یہ سوچیں کہ پردے کا حکم، اوڑھنیوں کو لٹکانے کا حکم، خود کو ڈھانپنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور ہمیں سمعنا و اطعنا والوں میں سے ہونا ہے۔ ہمیں ان میں سے ہونا ہے جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ ہمیں ان میں سے ہونا ہے جنہوں نے اللہ پاک کے آگے سرخمِ تسلیم کر دیا۔ لہٰذا ابھی آغاز میں ہی آپ تمام اپنی ہر دلیل، ہر جواز کو ایک طرف کر کے خود سے، اپنے آپ سے اور اپنے اللہ پاک سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگ پردے کا باقاعدہ آغاز کریں گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے خاص لوگوں میں چن لے، اپنے خاص کرم سے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمعنا و اطعنا والوں میں سے کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔